جی، اور میں دعا مولا آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہر قوم کے واسطے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کی مراد ہے، حاجت ہے، وش ہے، منوکامنا ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، کام میں رکاوٹ ہے، اور یہاں پہ ایک چیز بتا دیں، بعض لوگ کسی خاص مقصد کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شادی نہیں ہو پا رہی، دولت کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، بیماری نہیں جا رہی، پریشان دوڑ نہیں ہو رہی، اس کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جہاں پہ رجت کا مسئلہ ہو، بعض لوگوں کو رجت ہو بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی عمل کیا جائے تو فائدہ ملتا ہے۔ یہ پہلا جیسے نقش نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہر کام کے واسطے ہے، کہا جاتا ہے اگر کوئی خاص مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، رجت ہو گئی ہے، یا کسی عمل کے ساتھ آپ کوئی اور مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس کو نقل کریں، 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ آمین تک پڑھنی ہے۔ آمین کہنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے آمین کہنا ہے، 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک مارنی ہے، وزنی پتھر یا اینٹ کے نیچے سے رکھ دینا ہے، ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں کوئی اسے ہٹا نہ سکے جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے۔ جیسے ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے، عمل یا مکمل ہو جائے، عمل کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اسے نہر دریا سمندر میں بہا دینا ہے، اور میٹھی چیز حسب توفیق جتنے پیسے آپ خرچ سکتے ہیں اتنی کی بانٹ دینی ہے۔ بچوں کو بانٹیں گے زیادہ بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دوسرا آنے والے وقت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تیسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا یہ اعمال ہوتے ہیں، ہمارے چینل پہ تو خیر ایسے نہیں کیا جاتا، بعض لوگ ایسے اعمال بھی دیتے ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو یہ ایسے اعمال سے پروٹیکشن میں آپ کو رکھتا ہے۔ تو کسی بھی عمل کے ساتھ اس کو پتھر کے نیچے رکھ دیں گے، بتائے گئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا، آپ پروٹیکشن میں رہیں گے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، عمل جب بھی کریں باوضو حالت میں کرنا ہے، ماہواری کے دنوں میں بہنیں نہیں کریں گی، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، اس کی چال بھی نہیں ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہوگا۔ یہ بھی بڑا خاص عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، حاجت براری، یعنی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی عمل کے ساتھ کریں گے، دعا کریں گے کہ میرے عمل میں تحصیل پیدا ہو، رجت سے میں محفوظ نہ ہوں، تو پھر بھی کر سکتے ہیں۔ 10 بار یعنی 10 ٹائمز سورہ الکافرون، روز یکشنبہ، یکشنبہ جو ہے یہ سنڈے کو کہتے ہیں، اتوار کو، وقت طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکل رہا ہو صبح، پڑھ کے اپنی حاجت مانگے، یعنی اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد اگر عمل شروع کر رہے ہیں تو اس کے بعد عمل کوئی بھی شروع کر لیں، ویسے صرف اس کو کسی وش کے لیے، کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو اکیلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو آج تک آپ کو لگتا ہی نہیں تھا پورا ہو، وہ انشاءاللہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اگر رجت کا مسئلہ تو پھر بھی اسے کریں، اور اپنے اوپر پھر اپنے ہاتھوں پہ دونوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ سر سے لے کے پاؤں تک مل لینے ہیں وہ ہاتھ۔ انشاءاللہ سخت سے سخت بھی اگر رجت ہو چکی ہے، رجت ہوتی ہے، میں نے اس پہ مکمل ویڈیوز بھی اس چینل پہ دی ہوئی ہیں، قریشی صاحب پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور مسلم وظیفہ پہ بھی۔ یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر زیادہ اعمال کرے تو بعضوں کا پھر رجت ہو جاتی ہے، پھر اعمال اثر نہیں کرتے، کندھوں میں بوجھ آ جانا، سر باری رہنا، اس طرح کے معاملات، اس میں علامات پوری بتائی ہوئی ہیں، ویڈیو جا کے دیکھیں گے۔ تو اس سے اگر کرتے ہیں تو ان مسائل سے بھی آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی عمل کے ساتھ تو خیر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کا ویسے بھی مقصد ہے یا پریشانی آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن اول روز یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی کسی وقت بھی، طلوع قبلہ یعنی اپنا منہ جو ہے وہ نماز جس طرف پڑھتے ہیں اس طرف قبلے کی طرف کر لینا ہے، باوضو، یعنی وضو کرنا ہے، اور تنہائی کی جگہ میں بیٹھے اور یا اللہ یا رحمانو پڑھتا رہے، 7 جمعہ برابر کرے، پھر اللہ سے اپنی دعا مانگے، بے شک آپ کا مقصد حاصل ہوگا۔ یعنی کوئی بھی مراد ہے، 7 جمعے اس کو عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کا جو بھی جائز مسئلہ ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، شادی نہیں ہوتی، خود مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو، جیسے نوکری نہ ملنا، یا پھر
बीमारी का ज्ञान न छोड़ना, दुश्मन का जो है वो आपको तंग करना, किराए के घर का किराया ना निकल पाना, कर्ज वापस ना हो पाना, इस तरह के मामला तो होते हैं। जब किसी से कर्ज किसी को दिया हुआ तो वो वापस नहीं कर रहा, फिर भी आप कर सकते हैं। ये अमल भी किसी अमल के साथ भी किया जा सकता है, यानी ये दूसरे अमल की ताकत को बढ़ा देता है। लफ्ज़ अल्लाह इसमें आज़म है। अगर बकमाल अतकाद और सदके दिल लौटने के तो अज़मत और हुजूर कल्ब से इस नाम को पढ़कर दुआ मांगे, बेशक कबूल हो। या हय्यू या कय्यूम, ला इलाहा इल्ला, कसरत से इल्ला अंता तक आना, माजरत है, कसरत से पढ़े, दिल इसका जिंदा रहे और अकल कामिल रहे। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए इसको पढ़ लेंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। जिस भी जायज़ मकसद होना चाहिए। अगर आप अमल से कोई अमल करने लगे हैं, उसके शुरू में से कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका वो भी मकसद पूरा होगा। दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह के फजल से। हमने ऐसे ऐसे मोइज़ात देखे हैं। एक बहन ने हमसे रब्ता किया, उसके इतने मसाइल थे, जैसे किसी ने जादू भी किया हुआ था। हालात पहले बड़े अच्छे थे, एकदम हालात बिगड़ गए। मियाँ बीवी में झगड़े थे, घर का सुकून बर्बाद था, औलाद नाफरमान थी, पैसों की किल्लत थी, घर में रिस्क जो है ऐसे जैसे इधर आए और इधर ते पड़कती, बच्चियां जवान थीं, उनके रिश्तों का मसला था। तो इन तमाम मसाइल में उस बहन को सिर्फ ये एक अमल दिया गया। अल्लाह के फजल से बहन कहती है कि इस अमल को करने से एक तो मेरे दिल को सुकून मिला, दूसरा मेरे घर में भी सुकून आ गया, तीसरा मेरे जो घर के तमाम मसाइल थे जिनकी वजह से मैं परेशान थी, कई वज़ाइफ कई तवीज़ात करती थी, इस एक अमल ने उन तमाम मसाइल को हल कर दिया। हल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये दुआ मांगने का एक तरीका है बस। अल्लाह की ज़ात पे असल तवक्ल और यकीन रख के आपने कोई भी अमल करना है, ज़ात वही फजल करती है। इंसान सिर्फ बता रहा होता है और इंसान कोशिश कर रहा होता है। ये भी हसूल मकसद के लिए अमल किया जाता है। सूरह यासीन और सूरह मुल्क पढ़ना बाद उलमा के फरमाया है कि सूरह यासीन में लफ्ज़ अर्रहमान पर सीधे हाथ की उंगलियां बंद करे और हर लफ्ज़ यानी राइट हैंड की पर लफ्ज़ अल्लाह पर बाएं हाथ की, यानी पहले आपने इस रहमान पे दाएं हाथ की करनी है, फिर बाएं हाथ की, अल्लाह है तो बाएं हाथ की। फिर सूरह मुल्क पढ़े, अर्रहमान पर सीधे हाथ की उंगलियां खोले और हर लफ्ज़ अल्लाह पर बाएं हाथ की, और खोलना बंद करना यानी बंद करे, फिर इसके ऊपर की उंगली, फिर बीच की उंगली और इस तरह बंद करे। जिस मतलब के लिए ये अमल करे बफजल ताला बेशक हासिल हो और दुआ भी कबूल हो। सो खुदाए ताला से डरे और सुआए भलाई के दुआ ना मांगे, गलत मकसद के लिए नमाज करें। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे, उनसे इजाज़त ज़रूर ले लिया करें। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले किया हुआ है तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल से भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने सब्सक्राइब कर देना।